آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ سے 11ویں آیت مقدسہ تک۔ نئے عہد نامے میں مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ سے کلام اقدس میں یہ لکھا ہے: اس وقت روح یسو کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، آئے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ ہم سب کھڑے ہوں گے اور تالیوں کے ساتھ خدا کے خادم کو دعوت دیں گے، وہ آئیں خداوند کے کلام کو کھولیں۔ بہت شکریہ، تشریف رکھیے، پلیز تشریف رکھیے۔ آج کی شام مبارک شام ہے، اور اس شام میں آپ سب کے ساتھ مل کر خداوند کا شکر کرتا اور اس کو مبارک کہتا ہوں، کیونکہ اس نے ہم سب کو توفیق دی ہے، فضل دیا ہے کہ آج کی شام ہم اس کے گھر میں آئیں اور اپنے خداوند سے برکت پائیں۔ میں پادری صاحب کے لیے، ان کی ساری محبت کے لیے، اپنے باقی پادری صاحبان کے لیے جو سب خداوند میں میرے روحانی فرزند ہیں، خداوند کا شکر کرتا ہوں، اور اس فضل کے لیے خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ آج کی شام اس نے مجھے سلامتی کے ساتھ آپ کے درمیان بھیجا تاکہ میں آپ کے ساتھ مل کر عبادت بھی کروں اور خداوند کا کلام بھی آپ کے سامنے پیش کروں۔ خداوند کے دیے گئے اس بڑے اور بھاری فضل کے لیے خداوند کا شکر اور اس کی ستائش ہو۔ آئیے ہم ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور آج کی شام ہر شخص کہے کہ خداوند تو مجھ سے کلام کر۔ ہر شخص کہے، خدائے پاک روح مجھ سے کلام کر، کیونکہ وہ کلام کرنے کے لیے، کلام بانٹنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہے۔ خدائے قدوس، رحیم اور پیارے آسمانی باپ، تیرا شکر ہو کہ تو گونگے بتوں کی مانند نہیں ہے،
تو زندہ خدا ہے. تو نے ماضی میں کلام کیا اپنے انبیاء اور رسلا کے وسیلے سے. تو نے کلام کیا. تو آج بھی کلام کرتا ہے. تو اپنے خادموں کے وسیلے سے کلام کرتا ہے. تیری منت کرتے ہیں خداوند کے کلام کر. اپنے روح سے کلام کر. ہر ایک سے کلام کر. اور ہر ایک جان تیرے کلام سے شفا پائے, تسلی پائے, اطمینان پائے, خوشی سے بھر جائے. اپنے نام کو اے باپ جلال دے. اپنے بیٹے کو جلال دے. اور روح کے وسیلے سے جلال دے. یسوع کے پیارے نام میں آمین. جیسا پادری صاحب نے فرمایا اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس سال میں مقدس روزوں کے مہینے کا آغاز اس گزشتہ بدھ سے ہوا, اور مسیحی دنیا ان 40 دنوں میں روزے رکھے گی, دعائیں کرے گی, اور بہت سے ایسے خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گے جو پورے 40 دن روزے میں ٹھہریں گے, دعا میں رہیں گے. بائبل مقدس اس مضمون سے بھری پڑی ہے, اور کسی خدا کے خادم نے کہا کہ جتنی دعا کرنا ضروری ہے, جتنی بائبل مقدس پڑھنا ضروری ہے, اتنا ہی روزہ رکھنا بھی ضروری ہے. بہت مرتبہ ہم صرف بائبل پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, لیکن روزے کی اہمیت کو بھول جاتے ہیں. پر وہ خدا کا خادم کہتا ہے کہ جتنی دعا کرنا لازم ہے, جتنی بائبل مقدس پڑھنا ضروری ہے, اتنا ہی روزہ رکھنا بھی ضروری ہے. بہت مرتبہ ہم سے سوال ہوتے ہیں کہ جی کرسچن بھی روزہ رکھتے ہیں. تو کئی دفعہ ہمارے دوست جو ہیں وہ مذاق کے طور پر کہتے ہیں ہاں جی ہم 70 روزے رکھتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے, اور بائبل مقدس میں کہیں اس طرح کا سختی کے ساتھ حکم نہیں ہے کہ آپ نے کتنے روزے رکھنے ہیں. لیکن روزے کی اہمیت جو ہے اس پر بہت زور ہے. مختلف حوالوں سے, زندگی کے مختلف پہلوؤں سے, زندگی کے مختلف ایام سے روزوں کا تعلق بائبل مقدس بیان کرتی ہے. یہ دینداری میں بڑھنے کے لیے, ایماندار کے روحانی طور پر بلوغت کی طرف جانے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے, خدا کے بیٹے کے ہم شکل بننے کے لیے, روز بروز اس کی صورت پر تبدیل ہونے کے لیے بہت اہم مشق ہے. دینداری کی یہ مشق تمام تر مسیحیوں کے لیے بہت ضروری ہے. اور جتنے مسیحی ایمان کے سور میں ہوئے ہیں, جنہوں نے خداوند کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں, ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس نے دعا اور روزے کی گہرے طور پر مشق نہ کی ہو. خداوند کے کلام میں بہت ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جب ہم 40 روزوں کی روایت کی بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں موسیٰ, مقدس موسیٰ کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ کیوں کر جب وہ خدائے پاک سے شریعت پانے کے لیے اس کی حضوری میں کوہ سینا پر چڑھا, جہاں پر خدا بادل میں ہو کر اترا تھا, جہاں پر وہ پہاڑ خدا کے جلال سے معمور تھا,
تو وہ خدا کی حضوری میں 40 دن اور 40 رات بغیر کچھ کھائے پیے ٹھہرا رہا، اور پھر وہ شریعت لے کر 10 احکام لے کر نیچے اترا، تو خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ اس کا چہرہ اس قدر جلالی تھا کہ لوگ اس پر نظر کرنے سے ڈرتے تھے، یہاں تک کہ اس کو اپنے چہرے پر نقاب ڈالنا پڑتا تھا تاکہ لوگ جو ہیں اس سے خوف زدہ ہو کر دور نہ بھاگیں۔ خدا کی حضوری میں رہ کر وہ خدا کے جلال سے اس قدر جلالی ہو جاتا تھا کہ اس کے چہرے پر نظر کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایلیا نبی بھی، جو انبیاء میں ایک بہت زبردست جلیل القدر نبی گزرا، جب اس کی زندگی اس مقام پر پہنچی کہ اس پر ڈپریشن کا انتہائی شدید غلبہ ہوا، ایک بت پرست ملکہ جو اس کے خون کی پیاسی ہوئی اور جس نے اس کو یہ پیغام بھیجا کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے وہ اس کی زندگی تمام کر دے گی، وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا اور اس نے خدا سے دعا کی، بس ہے اے خداوند، میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں، اب میری جان لے لے۔ وہ جب اس انتہائی کرب اور خوف کی صورتحال سے گزر رہا تھا، شدید ڈپریشن کا شکار تھا، اعصابی دباؤ اور وہ انگزائٹی کی تکلیف میں مبتلا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو خدا نے فرشتے کو ایک روٹی اور صراحی پانی کی دے کر بھیجا، اور اس نے کھایا پیا، اور فرشتے نے اسے کہا کہ خداوند کا حکم یہ ہے کہ خدا کے پہاڑ پر اس کے حضور جا کر کھڑا ہو، اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ اس ایک روٹی کی طاقت سے 40 دن اور 40 رات تک سفر کر کے خدا کے پہاڑ حورب پر پہنچا۔ موسیٰ جو شریعت کا نمائندہ ہے، ایلیا جو انبیاء کا نمائندہ ہے، دونوں اعتبار سے کیا بیان کرتے ہیں کہ جس نے شریعت پائی وہ بھی 40 دن تک خداوند کے حضور بغیر کچھ کھائے پیے اس کے حضوری میں رہا، اور انبیاء کا نمائندہ ایلیا نبی بھی 40 دن تک بغیر کچھ کھائے پیے سفر کر کے خدا کی حضوری میں پہنچا۔ اور یہ وہ دو شخصیات ہیں جن کے بارے میں خداوند کا کلام مکاشفہ میں کہتا ہے کہ وہ دو آخری گواہ ہیں جو مسیح خداوند کی دوبارہ آمد پر دوبارہ زمین پر آئیں گے، جن کا ابلیس سے ڈائریکٹلی مقابلہ ایک بار پھر ہوگا۔ دونوں نے 40 دن تک روزے رکھے، پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو انسان تھے، محض انسان تھے، ایک شریعت کا نمائندہ ہے، گویا کہ پوری شریعت جس نے خدا کے ہاتھ سے پائی وہ دعا اور روزے میں ٹھہر کر پائی، اور وہ شخص جس نے انبیاء کی نمائندگی کے لیے جس کو چنا گیا اور جس کو موت اپنے دانتوں میں کچل نہ سکی، جو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، وہ بھی اس روزے کی مشق میں سے گزرا۔ پر ان سب سے بڑھ کر ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں تو مجسم کلمہ، خدا کا مجسم کلام جو ازل سے باپ کے ساتھ تھا، جو خدا کا واحد اور اکلوتا بیٹا ہے، جس نے گناہگاروں کی خاطر جسم میں آنا پسند کیا تاکہ ان کو جو ابلیس کے ہاتھ سے دکھ اٹھاتے تھے، موت کے وسیلے سے اس کو جس کو موت پر قدرت حاصل تھی شکست دے، اور وہ جو عمر بھر خدا کا کلام کہتا ہے غلامی کے باعث خوف میں مبتلا رہتے تھے موت کے، ان کو
ابلیس کی قدرت اور اس کے اختیار سے چھڑا لے، جب وہ زمین پر آیا تو خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ بھی 40 دن اور 40 رات فاقے کی حالت میں رہا۔ باتوں سے واضح طور پر خداوند کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ روزوں کی اہمیت بہت بڑی ہے، اور یہ دینداروں کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے، اور وہ جو خدا کی قدرت میں بڑھنا چاہتے ہیں، وہ جو خدا کی قدرت کو اپنے اندر لینا چاہتے ہیں، وہ جو روح کی معموری سے معمور ہونا چاہتے ہیں، لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو خالی کریں۔ اور جس قدر انسان اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، اسی قدر وہ روح القدس سے بھرتے چلے جاتے ہیں۔ تاہم خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اس قدر ضروری ہے روزہ کہ خداوند یسوع مسیح، جس کو کسی طرح کی تپسیا کی ضرورت نہیں تھی، جس کو کسی طرح کی روحانی کمزوری کا کوئی کسی قسم کا تجربہ نہیں تھا، وہ قطعی طور پر روحانی طور پر کمزور نہیں تھا، وہ باپ سے جدا نہیں تھا، کیونکہ ہمیں بائبل مقدس میں ایسا واضح طور پر ملتا ہے کہ کئی مرتبہ لوگ جب انہوں نے گناہ کیا، خدا سے دور ہو گئے، وہ دعا اور روزے میں ٹھہرے، وہ راکھ اور خاک میں بیٹھے تاکہ خدا کے غضب سے بچیں، انہوں نے توبہ کی تاکہ خدا کے ساتھ ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو جائے۔ پر میرے اور آپ کے منجی خداوند، خدا کے کلمے، خدا کے بیٹے کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ خدا کے بیٹے کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، تو ابھی ہمارا کامل نمونہ بن کر وہ خدا کا بیٹا جو جسم میں آیا، انسان کامل ہو کر بھی اس نے یہ چاہا کہ وہ جب اپنی خدمت کا آغاز کرے تو پہلے وہ دعا اور روزے میں ٹھہرے۔ اب دیکھیے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا۔ اگر آپ چوتھا باب ہم نے پڑھا نئے عہد نامے میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، پر اگر آپ تیسرے باب میں چلے جائیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 13ویں آیت سے لکھا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح گلیل سے یہودیہ میں آیا، یردن کے پاس آیا، جہاں پر یوحنا استباغی کیا کر رہا تھا؟ بپتسمہ دیتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے خود آ کر اس کے پاس بپتسمہ لیا۔ یوحنا توبہ کا بپتسمہ دے رہا تھا، تاکہ جیسا اس کی پیدائش سے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے دل خداوند کی طرف پھیرے، وہ بیٹوں کے دل باپ کی طرف اور باپ کا دل بچوں کی طرف پھیرے، تو ہر طرح کے لوگ یردن میں آ کر توبہ کرتے اور اس سے بپتسمہ لیتے تھے۔ اور جو میں نے بات پہلے کہی، خداوند یسوع مسیح کو توبہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ گناہگار نہیں تھا۔ اگر بائبل مقدس کوئی چیز بہت واضح طور پر بیان کرتی ہے مسیح کی ذات کے حوالے سے، اس کی انسانیت کے حوالے سے، تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ واحد ہے جس کی ذات میں انسان ہوتے ہوئے بھی جس کی ذات میں گناہ نہیں ہے۔ نہ کوئی دوسرا نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پیغمبر آج تک ایسا نہیں ہوا جو آدم کی اولاد سے ہو اور گناہگار فطرت کے بغیر پیدا ہوا ہو۔ آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے کے بعد ان کے ہر ایک شخص جو ان کی اولاد سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ آلودہ فطرت کے ساتھ پیدا ہوا ہے، پر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بائبل مقدس حتیٰ کہ غیر اقوام کی کتب مقدسہ بھی یہ بیان کرتی ہیں کہ وہ واحد ہستی ہے جس کی ذات میں گناہ نہیں، جو بالکل گناہ سے پاک اور مبرہ ہوا،
اور وہ بھی جب یہاں پر آیا تو ہماری جگہ پر ہمارے نمائندہ ہو کر وہ وہاں پر بپتسمہ لیتا ہے. بپتسمہ لے کر جب پانی سے اوپر آیا تو خداوند کا کلام کیا کہتا ہے؟ اس کے لیے آسمان کھل گیا. آسمان کھل گیا اس کے لیے, اور کبوتر کی مانند روح القدس اس پر اترا اور آ کر ٹھہر گیا, اور اوپر آسمان سے کیا آواز آئی؟ تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. تو میرا کیا ہے؟ میرا پیارا بیٹا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی نہیں, خدا کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ کہ بھئی اگر خدا کہے کہ میرا بیٹا ہے تو انسانوں کا کیا کام ہے؟ یہ انسانوں نے نہیں کہا کہ تو وہ خدا کا بیٹا ہے. کیا ایماندار کا کام یہ نہیں ہے کہ جو خدا فرماتا ہے اس پر ایمان لائے؟ یہی تو خالص ایمان ہے کہ جو خدا فرماتا ہے, جو خدا کا کلام کہتا ہے, اس پر آمین کی جائے, اس کو من و عن تسلیم کیا جائے, اس پر ایمان رکھا جائے. اور خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس سے پہلے کہ اس کا کلمہ مقدسہ مریم کے بطن میں آتا, یہ فرمایا گیا کہ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. وہ کیسا مولود ہے؟ وہ مقدس مولود ہے, وہ پاک بیٹا ہے. اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور جب اس نے بپتسمہ پایا کہ اس بیٹے کا ظہور دنیا پر ہو جائے, کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پوری منادی ہی یہی تھی کہ وہ راہ تیار کر دے خداوند کی, تاکہ جب وہ بنی اسرائیل پر ظاہر ہو تو وہ اس کو پہچان سکیں. اس لیے یوحنا نے کہا کہ میں تو اس کو پہچانتا نہیں تھا, پر جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کے لیے بھیجا. اور کس نے اس کو پانی سے بپتسمہ دینے کے لیے بھیجا تھا؟ خدا باپ نے, جس کا وہ رسول تھا, جس نے اپنے بیٹے کے آگے اس رسول کو بھیجا. اس نے اس کو کیا حکم دیا کہ جا تو پانی سے بپتسمہ دے, اور جس پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی مسیح ہے. تو اس نے کہا کہ میں تو اس کو پہچانتا نہیں تھا. یوحنا بھی اس کو پہچانتا نہیں تھا پورے طور پر خدا باپ نے اس کو ایک واضح نشان دیا تھا, ایک واضح نشانی دی کہ جس شخص پر تو روح کو اترتے اور ٹھہرتے دیکھے وہی مسیح ہے. لہذا اس نے کہا کہ میں نے دیکھا اور میں نے گواہی دی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. بپتسمہ لینے کے لیے آیا, وہ خدا نے اس کے مشن کو, یوحنا کو یہ اطمینان دیا, تسلی دی کہ تو جس کام کے لیے آیا ہے اب یہی ہے. اس نے گواہی دی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے, اور اس پر روح ٹھہر گیا. اب بہت مرتبہ ہمارا ایک خام خیال ہے, اور وہ خام خیال کیا ہے کہ اگر کسی بندے میں روح ہو تو اس پر آزمائشیں نہیں آتی, ہے نا. اگر کوئی بندہ صحیح ایماندار ہو تو اس پر کوئی آزمائشیں نہیں آتی. پر خداوند کا کلام کیا بیان کر رہا ہے کہ خدا کا اپنا بیٹا جس نے انسانیت کا جامہ پہنا, خدا کا مولود مقدس جس کی ذات میں گناہ نہیں, اور خدا کا وہ بیٹا جس پر روح آسمان سے ٹھہرا اتر کر, لکھا ہے کہ اس کو روح خود جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. کئی مرتبہ ہم جب دکھوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, کمزوریاں آ جاتی ہیں, بیماریاں آ جاتی ہیں, کہتے ہیں پتہ نہیں خدا نے سانو چھاڑ دیتا ہے نا. ہاں, اگر خدا چھوڑ دے تو ابلیس غالب آ جاتا ہے, لیکن خدا کے لوگوں پر بھی بہت آزمائشیں آتی ہیں.
पर आजमाइशों में वो गिरते नहीं हैं, गिरे नहीं रहते। इब्लीस का तो काम ही यह है कि हमें ऐसी आजमाइशों में लाए जिस पर हम गिर जाएं, पर खुदा का रूह हमें क्या करता है? कायम रखता है, और इब्लीस पर वो फिर फतह अनायत करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने भी बावजूद इसके कि वो खुदा का बेटा है, बावजूद इसके कि उसकी जात में गुनाह नहीं, पर इंसान होकर क्या है? वो रूह से भरा हुआ, खुदावंद का कलाम कहता है, जब जंगल में आया, रूह उसको जंगल में ले गया ताकि वो इब्लीस से आजमाया जाए, और ये 40 दिन और 40 रात जंग रही। हमारे सामने क्या सामने चीजें आती हैं? सिर्फ 3 आखिरी जबरदस्त आजमाइशों का जिक्र है, लेकिन कलाम क्या कहता है? 40 दिन तक वो इब्लीस से आजमाया गया। तो देखिए, जितना कोई खुदा के कुर्बत में जाता है, इब्लीस भी उसके पीछे उतना ही आता है। जो हैं ये इब्लीस के, उसके पीछे उसको जाने की क्या जरूरत है? क्या ख्याल है ना? जो हैं ही उसके पीछे नहीं उसको जाने की कोई जरूरत, पर जो खुदा के हैं वो उनके पीछे पड़ता है, वो उनको दुख देने की कोशिश करता है, वो उनको गिरा देने की कोशिश करता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने इन 40 दिनों में क्या लिखा है कि ना उसने कुछ खाया ना पिया, 40 दिन तक उसने रोजे में ठहर कर इब्लीस का मुकाबला किया। उसकी खिदमत का आगाज होने वाला है, और वो अपनी खिदमत की तैयारी के लिए, वो बड़ी खिदमत जिसमें उसका काम किया था, खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए। क्या काम था इब्लीस का? सारी दुनिया को उसने तारीकी में, गुनाह में मुब्तला कर दिया, सारी दुनिया को जहन्नम के रास्ते पर उसने डाल दिया। बहुत बड़ा काम जो किसी इंसान से नहीं हो सकता था, जो किसी नबी से नहीं हो सकता था, जो किसी पैगंबर से नहीं हो सकता था, वो करने के लिए खुदा का बेटा आया, वरना जरूरत नहीं थी। कोई जरूरत नहीं थी, वरना अगर नबियों से काम चलता तो बनी इस्राइल में मुसलसल नबी आते रहे। अगर नबी इब्लीस के काम को मिटा सकते और दुनिया को जन्नत में ले जा सकते, तो फिर खुदा के बेटे को आने की जरूरत नहीं थी। इब्लीस के कामों को सिर्फ एक मिटा सकता था, और खुदा की हजूरी में, खुदा के फरदौस में, खुदा की जन्नत में सिर्फ एक ले जा सकता था। इसलिए उसी को आना था, और वो आया, और वो अपनी खिदमत की तैयारी, ताकि वो जब इब्लीस के साथ मुसलसल अपनी खिदमत के अय्याम में जंग करता है, उसकी सल्तनत पर धावा करता है, उस जबरदस्त के कैदियों को जब छुड़ाकर, उसकी तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर जब वो अपनी नूर की बादशाहत में लोगों को लाता है, तो उसको तैयारी करनी है। और उस तैयारी का आगाज वो कैसे करता है? वो रोजे के साथ, वो दुआ के साथ करता है। उसकी महज 3 साला खिदमत जब उसने की है, तो पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। बहुत मुख्तसर खिदमत की है। बड़े बड़े नबी बड़े बड़े साल रहे हैं। बनी इस्राइल के अंदर ऐसे नबी जिन्होंने 40-40, 50-50 साल तक अंबियाना खिदमत की। किसी ने 10 साल, किसी ने 20 साल खिदमत की, पर खुदावंद यीशु मसीह की एक्टिव खिदमत सिर्फ 3 साल है। पर उसकी 3 साल खिदमत बाकी तमाम तर अंबिया की हजारों साल की खिदमत पर भारी है। क्योंकि जो काम वो करने के लिए आया था, कोई और नहीं कर सकता था, कोई और वो काम नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने आप को खिदमत की तैयारी के लिए भूखा रखा, प्यासा रखा। 40 दिन तक
وہ اس میں لگا رہا اور ابلیس کی چالیں ہر طرح کی آزمائشوں پر غالب آتا رہا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آزمائشوں پر غالب آنے کے لیے، اپنے آپ پر ضبط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو ہمبل کرنے کے لیے خالی کرنا بڑا ضروری ہے. فلپیوں کا خط کا دوسرا باب کیا کہتا ہے؟ کتنے لوگوں نے کبھی پڑھا فلپیوں کا خط اس کا دوسرا باب؟ کبھی نہیں پڑھا؟ 1000 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. کلام سے ہم دور جا رہے ہیں. چند لوگ ہیں، اور اگر ہم کلام نہیں پڑھیں گے کبھی مضبوط نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کا مقابلہ کہاں سے کیا تھا؟ ابلیس اٹیک کلام سے کر رہا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کلام کی تلوار سے اس کے وار کاٹ رہا تھا. کلام اس کی ڈھال، اس کی سپر اور اس کی تلوار تھی. اور اگر آپ کلام نہیں پڑھیں گے تو کبھی ابلیس کا مقابلہ نہ کر پائیں گے. خداوند یسوع مسیح ابلیس کا مقابلہ کرتا رہا، اور جب آخری بڑی زبردست آزمائشیں اس کے سامنے اس نے رکھی تو ان کا تذکرہ خدا کے پاک روح نے کلام میں کر دیا، تاکہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان 3 آزمائشوں میں ساری آزمائشیں چھپی ہوئی ہیں. ہر طرح کی آزمائش ان 3 آزمائشوں کے اندر موجود ہے، جن کا کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت سامنا ہو سکتا ہے. لہذا لکھا ہے کہ جب آخر کار اس کو بھوک لگی، 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے اس کو بھوک لگی، تو پھر ابلیس جو ہے وہ آ گیا اور اس کو آزمانے لگا. اور آپ دیکھیے کہ وہ پہلی ہی آزمائش میں کیا کہتا ہے؟ اگر تو، ابلیس کا کام ہمیشہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شک سے. ٹھیک ہے، وہ کلام کے بارے میں شک میں مبتلا کرتا ہے. وہ ہمیشہ شک میں لا کر، وسوسے ڈال کر ہمارے اندر ہمیں پھنساتا ہے. ہوا کو کیا کہا تھا؟ کیا خدا نے کہا ہے کہ کسی درخت کا پھل نہیں کھانا؟ شک میں مبتلا کرتا ہے. اور یہاں پر اگر بار بار وہ کر رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، جس کے سے ہم کلام ہے اس کو بھی پتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، پھر بھی اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ آزما ذرا. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پھر کیا ہے؟ تیری قدرت خدا والی ہے. انسان، بہت سے لوگ، بڑے عالم، بڑے بحثیں مباحثے کرنے والے، دنیا کے مذاہب کئی مرتبہ کیوں خدا کے بیٹے کا انکار کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں محض کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ خدا کے بیٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا ہے. اس لیے وہ انکار کرتے ہیں. اور ابلیس کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو تیرے اندر پھر خدا کی قدرت ہے، تیرے اندر خدا کا جوہر ہے. جو خدا کر سکتا ہے وہی تو بھی کر سکتا ہے. ذرا آزما کے دیکھ کہ تجھ میں یہ قوت ہے کہ نہیں ہے. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنی بھوک کو سیٹسفائی کر. اپنی بھوک کے لیے سامان تو ایسے فرمائے گا اور ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں لوگ کہ خدا کہتا ہے کن اور ہو جاتا ہے نا. اور خداوند یسوع مسیح نے بار بار کن کہہ کے بہت کچھ کیا ہے، لیکن یہاں پر نہیں. اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو حکم کر، ان پتھروں سے کہہ کے روٹیاں بن جائیں. وہ جانتا تھا کہ یسوع ان پتھروں کو روٹیوں میں تبدیل کر سکتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح بھی جانتا تھا. لیکن کیا وہ خود غرضانہ طور پر معجزات کرے گا؟ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے معجزہ کرے گا؟ وہ اپنی غرض پوری کرنے کے لیے خدا کے نام کو استعمال کرے گا؟
یا اپنی قدرت کو استعمال کرے گا، نہیں، اسے اپنے آپ کو خالی کرنا ہے۔ اور جیسا میں نے کہا کہ فلپیوں کا دوسرا باب ہمیں کیا بتاتا ہے، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، یسوع مسیح، یاد رکھیں پولس رسول کیا کہتے ہیں، اگرچہ کہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اپنے آپ کو کیا کیا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہیں سمجھا، بلکہ کیا کیا، اپنے آپ کو خالی کر دیا، خالی کر دیا اپنے آپ کو، انسان کی صورت اختیار کر لی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، غلام بن گیا، غلام کی صورت اختیار کر لی، خالی کر دیا اپنے آپ کو اس نے۔ روزے کیا کرتے ہیں؟ روزے رکھنے والے اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، وہ اپنی بھوک پر غالب آتے ہیں، اور یاد رکھیں جو اپنی بھوک پر غالب آ جاتا ہے اس کو باقی چیزوں پر غالب آنے میں بہت دقت نہیں ہوتی۔ ہمارے بہت سے دوست ہیں، بہت سے عزیز ہیں، خاندان والے لوگ ہیں کہ بھوک نہیں برداشت ہوتی، مجھے بھوک بڑی لگتی ہے، میں اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ چکر آتے ہیں، ہم جب نہیں رکھتے دیر تک مشق نہیں کرتے ہمیں چکر بھی آتے ہیں، ہمارا سٹمک جو ہے وہ جوسز نکالتا ہے، بھوک لگتی ہے، ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے۔ بڑے بزرگ ہیں افریقن، اس وقت بہت عمر رسیدہ بھی ہے، وہ بڑھاپے میں بھی کہتے ہیں میں اب پہلے سے بھی زیادہ روزے رکھتا ہوں۔ تو ان کی میں ایک پڑھ رہا تھا تحریر، وہ کہتے ہیں کہ جب میں روزہ رکھتا ہوں تو اپنے میں سٹمک کو، اپنے معدے کو حکم دیتا ہوں کہ بس خاموش، آج تیرے لیے کھانا نہیں ہے، مت مانگنا کھانا، اور روزہ رکھتے ہیں۔ اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، روزے کا مطلب یہ نہیں ہے میں بھوکے مرنا ہے، مطلب گہرا کیا ہے کہ اپنے آپ کو خالی کرنا ہے۔ اور جیسا میں نے پہلے کہا، جب تک ہم اپنے آپ کو خالی نہیں کریں گے ہم خدا کی حضوری سے، ہم اس کی قدرت سے معمور نہیں ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے روح سے بھر جائیں، معمور ہو جائیں، تو اپنے آپ کو خالی کرنا ہے۔ پر خداوند یسوع مسیح کا جو میں ذکر کر رہا ہوں کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے آپ کو خالی کرتا، وہ تو اس سے بھی پہلے روح سے معمور تھا، لیکن جدوجہد کیا ہے یہاں پر کہ وہ اپنی قدرت کو، اپنے اختیار کو خود غرضانہ طور پر یوز کرے گا۔ بڑے ایسے لوگ روحانیت کا دعویٰ کرنے والے، پہنچے ہوئے خدا کے لوگ کہہ کر اپنی ساری حیثیت کو کس لیے یوز کرتے ہیں؟ اپنی ذاتی اغراض کو پورا کرنے کے لیے۔ وہ اپنی روحانیت کو، اپنے ولی، پیر، پیغمبر ہونے کو اپنی ذاتی مفادات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی زندگی میں روح کا کوئی کام نہیں ہے، فریب کار ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ پر خداوند یسوع مسیح ہمیں کیا نمونہ دے رہے ہیں کہ کامل انسان ہو کر بھی کہ اپنے آپ کو خالی کرنا ہے، اپنی قدرت، اپنے جلال کے لیے، اپنی اشتہا کو پورا کرنے کے لیے، اپنی غرض کو پورا کرنے کے لیے نہیں، دوسروں کی بہتری اور بھلائی کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح نے، آپ کو معلوم ہے کہ دو مچھلیوں اور 5 روٹیوں سے ہزاروں لوگوں کو سیر کر دیا، جو بھوکے تھے، جن پر ان کو ترس آیا، پر جب اس کو خود بھوک لگی تو اس نے پتھروں کو روٹیوں میں تبدیل نہیں کیا۔ روزہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ سیلف کنٹرول، اپنے آپ پر کنٹرول دیتا ہے۔ حلیم بننے میں، صابر بننے میں، مضبوط بننے میں یہ بہت ضروری روحانی ایک مشق ہے۔ دیندار بننے اور دینداری میں آگے بڑھنے میں یہ بہت ضروری ہے۔ اور کوئی شخص دیندار نہیں ہو سکتا، کوئی شخص روحانی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی انسانیت، اپنی جسمانیت، خاص طور پر انسانیت کیا، جسمانیت جو ہے، اس سے اپنے آپ کو خالی نہیں کرتا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا۔ وہ جو روزہ نہیں نہ رکھ سکتے کہ روٹی نہ کھائی تو مر جائیں گے، خداوند یسوع مسیح کا یہ خیال کرنا چاہیے کلام کا، ہے نا؟
इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। रोटी जरूरी है इसलिए कह दिया कि सिर्फ रोटी नहीं, बल्कि क्या, हर उस बात से जो खुदावंद के मुंह से निकलती है। और खुदावंद के मुंह से क्या निकलता है? जिंदगी का कलाम निकलता है। उसके मुंह से जिंदगी की बातें निकलती हैं। आपको पता है कि जब बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह के सख्त कलाम को सुनकर उसके जो नाम ने हाथ शागिर्द से छोड़कर भाग गए, खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों की तरफ पलटे और कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तुम भी चले जाना चाहते हो? पतरस रसूल ने क्या कहा था? अरे खुदावन, हम किसके पास जाएं? किसके पास जाएं? जिंदगी की बातें, जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है। तो खुदा के मुंह से जिंदगी की बातें निकलती हैं। रोटी जिंदगी देती है, पर जिंदगी खुदा का कलाम देता है। उसके मुंह से निकलने वाला कलाम जिंदगी अनायत करता है। उसके बगैर कोई जिंदगी नहीं दे सकता। हम दिन रात रोटी कमाते कमाते मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। पर जो खुदावंद का साथ है, जो खुदावंद के कलाम पर अमल करता है, जो उसकी बातों पर अमल करता है, जो उस पर ईमान, यीशु पर ईमान लाता है, उसने फरमा दिया कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी नहीं मरेगा। यूहन्ना के 6 बाब में एक बड़ी बहस है। 5वें बाब ने उसने 5000 को शेर किया। 6 बाब में वो कहते हैं कि तू कौन सा निशान दिखाता है? मूसा ने हमें आसमान से रोटी खाने को दी। खुदावंद ने क्या कहा? मूसा ने तो तुमको आसमान से रोटी नहीं दी, पर मेरा बाप तुमको आसमान से हकीकी रोटी देता है। फिर क्या फरमाया? मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। जो कोई इस रोटी में से खाए अब तक नहीं मरेगा। उसने कहा, तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया, और जो आसमानी खुराक मन खा रहे थे वो कहां मरे थे? बियाबान में ही मरे थे। जिंदगी रोटियों से नहीं आती, जिंदगी खुदा के बेटे से, जो हकीकी आसमान से उतरने वाली रोटी है, उससे आती है। और वो जो खुद रोटी है, उसको इब्लीस आकर क्या कह रहा है? इन पत्थरों को हुक्म दे के रोटियां बन जाएं, है ना? कुल लिखा है ना, जानवरों से ज्यादा चालाक था, पर खुदावंद यीशु मसीह को धोखा नहीं दे सकता। दूसरी बात वो क्या करता है? वहां पर गया, आगे चलकर फिर बात करता है। अगर तू किंगरे पर ले गया, हैकल के मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उसे क्या कहता है? अगर तू खुदा का बेटा है, अगेन, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई क्या कर? नीचे गिरा दे। और साथ बता रहा है, तेरी बाबत लिखा हुआ है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म करेगा और वो आकर तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पांवों को पत्थर से ठेस लगे। आजमा, तेरे बारे में तो लिखा हुआ है, तुझे कुछ नहीं होना, तू तो गिरा। खुदावंद ने फिर उससे क्या कहा? लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। आजमाइशों पर गालिब कैसे आएंगे? रोजे से, दुआ से, कलाम से, खुदा के कलाम से। अगर वो कलाम सुना रहा है, उसको रेफरेंस दे रहा है, हवाले दे रहा है, तेरी बाबत ये लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह भी उसी तरह से उसको बयान कर रहा है। खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, जानता है वो मैं कौन हूं। अगली बात आप देखें, ये तीसरी आजमाइश है जहां पर अब वो उसको ये नहीं कहता अगर तू खुदा का बेटा है। दो पहली आजमाइशों में क्या उसको कह रहा है? अगर तू खुदा का बेटा है। अब तीसरी आजमाइश में ये छोड़ दिया काम कि मैं इस जगह पर नहीं फंसा सकता उसको। तीसरी बात पर आ गया, ऊंचे पहाड़ पर ले गया, बुलंदी पर जाके खड़ा कर दिया।
کل رات کو ہمارے دوست آئے ہوئے تھے, اتوار کو وہ یہاں پر ہوں گے, کلام سنائیں گے, کچھ غیر ملکی دوست آئے ہوئے ہیں. تو ہم ان کو اسلام آباد میں ایک ایسے ہوٹل میں کھانا کھلانے کے لیے گئے جو سب سے اونچی پہاڑی پر ہے, اور جب بھی وہاں پر جاتے ہیں پورا اسلام آباد نظر آتا ہے, اور دل سے نکلتی ہے واہ کیا خوبصورت شہر ہے, بہت خوبصورت شہر ہے. پہاڑ پر رات کے وقت ٹمٹماتی روشنیاں, خوبصورت شہر. یسوع کو ایک نہایت اونچے پہاڑ پر لے جا کر کھڑا کر کے پل بھر میں دنیا بھر کی ساری سلطنتیں دکھائی اور کہا ان سب پر میرا اختیار ہے, اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے سب کچھ تجھے دے دوں گا. کتنی بڑی آفر. ہمیں اتنی چھوٹی سی کو بندہ کہتے ہیں نا تجھے دے, ہم مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی آفر, یہ کل سب کچھ دنیا کی سلطنتیں میری ہیں, میرے اختیار میں ہیں, مجھے سجدہ کر تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا. اب اس کو یہ نہیں کہا تو اگر خدا کا بیٹا, اب اس کو ایک انسانی طور پر ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاور چاہتا ہے انسان, سربلندی چاہتا ہے, اور عملی طور پر بھی اس کو اونچے پہاڑ پر جا کر کھڑا کر دیا. جیسا میں رات کو بات کر رہے تھے کہ ہم لے کے گئے اپنے دوستوں کو وہاں پر, تو ہم نے ان کو سندھ گھمایا پھرایا, ادھر ادھر بہت دکھایا. تو میں نے کہا میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے آپ لوگوں کے جو یہ پورا ٹرپ ہے نا جس میں دورہ کر رہے ہیں, اس کا جو خاتمہ ہے نا ایک اونچے مقام پر ہو, ہائی پوائنٹ پر ہو, ہائی پوائنٹ پر, ہائی نوٹ پر ہونا چاہیے خاتمہ. یہ تیسری آزمائش کہاں پر ہو رہی ہے؟ ہائی پوائنٹ, آسمان کی طرف بڑا ہوا اونچا پہاڑ, پوری سلطنت پوری دنیا آنکھوں کے سامنے ہے. چک جا میرے سامنے, سب کچھ تجھے دے دوں گا. پر اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا ہے. وہ دنیا پانے کے لیے نہیں آیا, دنیا تو تھی ہی اس کی. وہ اس کو شکست دینے کے لیے آیا جس نے یہی دکھا کر آدم اور حوا کو پھنسایا تھا. تم حق تعالیٰ کی مانند بن جاؤ گے اگر یہ پھل کھاؤ گے, اور خدا نہیں چاہتا کہ تم حق تعالیٰ کی مانند بن جاؤ, تم خدا کی مانند بن جاؤ. اب پھر اس کو کہہ رہا ہے کہ خدا کی مانند بن جائے گا. خدا کا ہے سب کچھ, میرے اختیار میں دے دیا گیا, میں تجھے دے دوں گا, لے لے سب کچھ, پر چھپ کر مجھے سجدہ کر, مجھے خدا مان. ابلیس ہمیشہ جن کو پکڑتا ہے, جن کے اندر آ کر سماتا ہے, ان پر قبضہ کر لیتا ہے, اور وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرح اس کی عبادت کریں, اس کو سجدہ کریں. خداوند نے اس مقام پر پھر اس کو جھڑکا, اے ابلیس دور ہو مجھ سے, کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کر اور صرف اسی کو سجدہ کر. کیونکہ وہ کامل انسان بھی تھا. آپ دیکھیے کہ جب اس نے روزہ رکھا ہے, خداوند کے ساتھ, خدا باپ کے ساتھ گہری رفاقت میں رہا ہے, تو وہ اس قدر طاقتور ہے کہ ابلیس اس پر غالب نہیں آ سکتا. ابلیس کی ہر آزمائش پر وہ غالب آتا ہے, وہ اس پر فتح پاتا ہے. اور پھر خداوند کا کلام آگے جا کر بیان کرتا ہے کہ وہ اس سے جدا ہو گیا, چلا گیا, اور فرشتے جو تھے وہ آ کر خداوند کی خدمت کرنے لگے. فرشتے آ کر خداوند کی خدمت کرنے لگے. بائبل مقدس کہتی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ خدمت گزار روحیں ہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خدمت کے لیے بھیجی جاتی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کی خدمت کریں؟ ہم تو راضی ہو جاتے ہیں کوئی چھوٹا موٹا بندہ ہمیں پانی بھی پلا دے تو بڑی بات ہوتی ہے, لیکن تاریخ بڑی پڑی ہے جہاں پر خدا کے لوگوں کی خدمت میں فرشتے حاضر ہوئے اور ان کو چھڑایا. بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب پطرس رسول کو قتل کرنے کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ کلیسیا دعا کر رہی تھی
فرشتہ آیا, سارے جیل کے دروازے کھل گئے, اس نے اس کی پسلی پر ہاتھ مارا, ڈریس اپ, لباس پہن لے, جوتا پہن, جلد کر, اس کو لے گیا. اور جب وہ جا کر دروازے پر کھٹکھٹا رہا تھا, گھبرا گئے لوگ, نوکر نکلی باہر, گھبرا گئی, پطرس ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, کوئی روح دیکھ رہی ہے, پطرس کہاں ہے؟ پطرس نے انسسٹ کیا میں ہی ہوں. فرشتہ غائب ہو گیا, اس کو چوک میں چھوڑ کر چلا گیا. فرشتے نجات کی میراث پانے والوں کے لیے خدمت گزار روحیں ہیں, خدا کا کلام کہتا ہے. اور جیسے وہ خداوند یسوع مسیح نجات کے بانی خدا کے بیٹے کی خدمت کرنے کے لیے مقرر کر دیے گئے, ویسے ہی وہ جو یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں, ویسے ہی جو اس پر ایمان رکھتے اور اس کی حضوری میں چلتے ہیں, اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں, اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں, وہ خدا کے روح یسوع کے روح سے بھرتے, اور فرشتے ان کی خدمت میں آ جاتے ہیں. خداوند کا کلام بہت زبردست انداز سے بیان کرتا ہے. فرشتے اس کی خدمت کرنے لگے. پھر خداوند کا کلام آگے کیا کہتا ہے کہ وہ آیا اور اس نے کیا کیا, ایک 40 دن روزے رکھنے کے بعد, دعا میں گزارنے کے بعد, وہ حکمت اور دانش سے بھرا ہوا لکھا ہے واپس لوٹا, وہ قدرت سے بھرا ہوا واپس لوٹا. اور یہاں پر پھر اس نے اپنے شاگردوں کا انتخاب کرنا شروع کیا. اس سے پہلے کہ وہ شاگردوں کو چنتا, اس کو حکمت, دانش, قدرت اور قوت سے بھرنا تھا. اور اس نے وہ خدا سے دعا اور روزے میں ٹھہر کر پائی, اور پھر اس قدرت کا, اس حکمت کا, اس دانش کا اظہار ہونے لگا. اس میں یہ اس قدر جاذبیت تھی, اس قدر اس کے الفاظ میں اختیار تھا کہ شاگرد جو تھے, اگر وہ جال کشتی میں ڈال رہے ہیں یا جالوں کی مرمت کر رہے ہیں, خداوند صرف فرماتے ہیں میرے پیچھے چلے آؤ, سب کو چھوڑ کر پیچھے چلے آتے ہیں. محصول کی چنگی پر بیٹھا ہے متی, خداوند پاس سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں میرے پیچھے آ لے, سب کچھ روپیہ پیسہ سب کچھ اپنا چھوڑ کے پیچھے چل نکلتا ہے. اختیار, جاذبیت, مقناطیسی قوت ہے, وہ قدرت ہے کہ کوئی اس کے کلام کو ریزسٹ نہیں کر سکتا, کوئی اس کے کلام کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. اور پھر آگے چل کر چوتھے باب کی 22ویں آیت سے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اس کی قدرت اور قوت اور شفا کی بات بیان کی جا رہی ہے. اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا, اور لوگوں کو دیکھیے کیا لکھا ہے, ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا. اور اس کی شہرت تمام سوریا میں پھیل گئی, اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں میں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے, اور ان کو جن میں بدروہیں تھی اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو جو اس کے پاس لائے, اور اس نے ان کو اچھا کر دیا. اس نے ان کو اچھا کر دیا. نہ کوئی بیماری اس کے سامنے ٹھہری, نہ کوئی بدروح اس کے سامنے ٹھہری, نہ کوئی مرگی, نہ کوئی اور بیماری اس کے سامنے ٹھہری, کیونکہ وہ روح سے بھرا ہے. اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا, وہ خدا کی قربت اور خدا کی قدرت سے بھرا اور اپنا جلال ظاہر کر رہا ہے. اور اس نے اس سارے کام کا آغاز کہاں سے کیا؟ روزے میں ٹھہر کر. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, عزیزوں, دوستوں, بیٹوں, بیٹیوں, بزرگوں, بات ہوتی ہے کہ جی کیا مسیحیوں کو روزے رکھنے چاہیے؟ متی کے انجیلی بیان میں خداوند نے کہا جب تو روزہ رکھے, یہ نہیں کہا کہ اگر تو روزہ رکھے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے. ایک جرمن بہت زبردست خدا کے خادم گزرے, انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے فرض کیا کہ یہ روزہ رکھیں گے کیونکہ سارے دیندار روزہ رکھتے تھے, یہ حکم نہیں کیا کہ تم اتنے روزے رکھو, اتنے کرو, نہیں. یہ ایک دینداری کی مشق ہے جو لازم ہے, اور جس نے بڑھنا ہے خداوند کی قربت میں, خداوند کی حضوری میں, خداوند کے اختیار کو پانا ہے, خدا سے حکمت اور دانش کو پانا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا اور روزے میں ٹھہرے. آپ کو پتا ہے کہ قدرت نہیں آتی, اس لیے
ایک مرگی والا بچہ تھا نا, یا خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے پاس لے آئے. متی کا 17واں باب بیان کرتا ہے, خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر ہے, جلالی صورت بدل گئی, پترس, یوحنا اور یعقوب اس کے ساتھ ہیں, لیکن نیچے وادی میں کیا ہے؟ وادی میں میچ پڑا ہوا ہے شاگردوں کا, اور ایک مرگی ہے بچے کو, اور وہ بدرو ان سے قابو میں نہیں آ رہی. خداوند یسوع مسیح آئے, اس کو چھڑکا اور بدرو نکل گئی چھوڑ کر. بعد میں شاگرد پوچھتے ہیں کہ خداوند ہم کیوں نہیں نکال سکے؟ کیا جواب دیا خداوند نے؟ یہ بڑی ڈھیٹ قسم ہے, یہ دعا اور روزے کے بغیر نہیں جاتی. کیا اس سے آپ کو اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے روزے کا اور دعا کا؟ روزے رکھیں, دعا میں ٹھہریں, خداوند کی قدرت میں آگے بڑھیں, اپنے آپ کو خالی کریں. اگر بھرنا چاہتے ہیں خدا کی قدرت سے, اپنے آپ کو خالی کریں. خداوند آپ کو اپنی قدرت دکھائے گا. خداوند کی قدرت آپ کی زندگیوں سے جاری ہو جائے گی. وہ کام جو خود کرتا تھا اس کے روح سے بھر کر اس کے لوگ بھی کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں اور اس کے روح سے بھرتے ہیں. خداوند آپ کو برکت بخشے. آپ دیکھ رہے ہیں گومتی چرچ ٹی وی.